میرا عشق بھی خود غرض ہو چلا ہے، تیرے حسن کو بے وفا کہتے کہتے۔ شبان عمری حسرت موہانی۔ اصل نام سید فضل الحسن اور تخلص حسرت، قصبے موہان، ضلع اناؤ میں 1875 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید اظہر حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ 1903 عیسوی میں علی گڑھ سے BA کیا۔ عربی کی تعلیم مولانا سید ظہور الاسلام فتح پوری سے اور فارسی کی تعلیم مولانا نیاز فتح پوری کے والد محمد امیر خان سے حاصل کی تھی۔ حسرت سودیسی تحریک کے زبردست حامیوں میں سے تھے اور انہوں نے آخری وقت تک کوئی ولایتی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شروع ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ اپنا کلام تسنیم لکھنوی کو دکھانے لگے۔ 1903 عیسوی میں علی گڑھ سے ایک رسالہ اردو معلی جاری کیا۔ اسی دوران شعرائے مقدمین کے دیوانوں کا انتخاب کرنا شروع کیا۔ سودیسی تحریکوں میں بھی حصہ لیتے رہے، چنانچہ علامہ شبلی نے ایک مرتبہ کہا تھا، تم آدمی ہو یا جن؟ پہلے شاعر تھے، پھر سیاستداں بنے اور اب بننے ہو گئے۔ حسرت پہلے کانگریسی تھے۔ حکومت کانگریس کے خلاف تھی، چنانچہ 1907 عیسوی میں ایک مضمون شائع کرنے پر پہلی بار جیل بھیج دیے گئے۔ اس کے بعد 1947 تک کئی بار قید اور رہا ہوئے۔ اس دوران میں ان کی مالی حالت تباہ ہو گئی تھی۔ رسالے بند ہو چکا تھا، مگر ان تمام مصائب کو انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا تھا اور مشق سخن کو بھی جاری رکھا۔ آپ کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ مولانا حسرت موہانی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی بانیوں میں سے ایک تھے۔ حسرت موہانی نے کل 13 حج کیے۔ پہلا حج 1933 عیسوی میں کیا اور آخری حج 1950 عیسوی میں ادا کیا۔ 1938 میں حج کے بعد واپسی پر مصر، عراق اور ایران بھی گئے۔ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حسرت موہانی نے 76 سال 7 ماہ 9 دن کی عمر پائی اور 13 مئی 1951 عیسوی میں لکھنؤ میں وفات ہو گئی۔ سہل کہتا ہوں ممتنع حسرت، نبض گوئی میرا شعار نہیں۔ شعر دراصل ہے وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، حسرت محبت کی خوشگوار ماحول کے بہترین، مقبول ترین اور مہذب ترین مصور اور ترجمان تھے۔ وہ خالص غزل کے شاعر تھے۔ ان کے شعروں میں ہر اس شخص کے لیے اپیل ہے جو محبت کے جذبات سے متصف ہے۔
بقول آل احمد سرور، عشق ہی ان کی عبادت ہے۔ عشق کی راحت اور فراغت کا یہ تصور ان کا اپنا ہے، اور یہ تصور ہی حسرت کو نیا اور اپنے زمانے کا ایک فرد ثابت کر سکتا ہے۔ حسرت موہانی اردو غزل گوئی کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو شاعری کے ارتقاء میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان کے خیال اور انداز بیان دونوں میں شخص اور روایتی عناصر کی آمیزش ہے۔ حسرت موہانی کو قدیم غزل گو اساتذہ سے بڑا ہی ذہنی و جذباتی لگاؤ تھا، اور یہ اسی لگاؤ کا نتیجہ تھا کہ کلاسیکل شاعری کا انہوں نے بڑی دقت نظر سے مطالعہ کیا تھا، اور اپنی طبیعت کے مطابق ان کے مخصوص رنگوں کی تقلید بھی کی۔ قدیم اساتذہ کے یہ مختلف رنگ حسرت کے شاعری میں منعکس دکھائی دیتے ہیں، اور خود حسرت کو اسی طبع کا اعتراف بھی ہے۔ حسرت کے اس رجحان پر فراق لکھتے ہیں کہ حسرت کے اشعار بیان حسن و عشق میں صاف مصحفی کی یاد دلاتے ہیں، معاملہ بندی اور ادا بندی میں جرت کی یاد دلاتے ہیں، اور داخلی اور نفسیاتی امور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عموماً نئی فارسی ترکیبوں کے ذریعے مومن کی یاد دلاتے ہیں، لیکن حسرت کی شاعری محض مصحفی جرت اور مومن کی آواز کی بازگشت نہیں ہے، وہ ان تینوں کے انداز بیان و وجدان اور ان کے فن شاعری کی انتہا و تکمیل ہے۔ حسرت کی غزل میں ایک ذہنی گدگدی، ایک داخلی چھیڑ چھاڑ، ایک حسین چہل کی عکاسی نظر آتی ہے۔ شاعری کا میدان ان معنوں میں محدود ہے کہ وہ جذبات حسن و عشق ہی سے سروکار رکھتے ہیں۔ ان کا دل ایک شاعر کا دل ہے، اور ان کی شاعری کا محور محبت اور صرف محبت ہے۔ مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی۔